नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रूम बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 38। फ़ाते सो आप दे ज़ल कुर्बा क़राबतदार को, रिश्तेदार को, हक़ का हो उसका हक़, वल मिस्कीना और मिस्कीन को भी, वबन सबील और मुसाफिर को भी, ज़ालिका ये, खैरुल लिल्लज़ीना बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए जो युरीदूना इरादा करते हैं, चाहते हैं, वजहल्लाह अल्लाह का चेहरा, व उलाइका और यही लोग, हुमुल मुफ़लिहून वही हैं फला पाने वाले। आयत नंबर 39। वमा और जो कुछ आते तुम दो, मिर्रबिल यरबुआ सूद से, ताकि वो बढ़ता रहे, फ़ी अमवालिन्नास से लोगों के मालों में, फ़ला यरबु तो नहीं वो बढ़ता, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक। वमा और जो कुछ आते तुम दो, मिन ज़कातिन ज़कात से, तुरीदूना कि उसके साथ तुम चाहते हो, वजहल्लाह अल्लाह का चेहरा, फ़उलाइका तो यही लोग, हुमुल मुज़इफ़ून वही हैं कई गुना बढ़ाने वाले। आयत नंबर 40। अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह वो ज़ात है जिसने, खालक़कुम पैदा किया तुमको, सुम्मा फिर, रज़क़कुम उसने रिज़्क़ दिया तुमको, सुम्मा फिर, युमीतुकुम वह मौत देगा तुमको, सुम्मा फिर, युहयीकुम वो ज़िंदा करेगा, दोबारा ज़िंदा करेगा तुम्हें। हल क्या, मिन शुरकाइकुम कोई है तुम्हारे शरीकों में से, मैं यफ़अलु जो कर सके, मिन ज़ालिकुम इन कामों में से, मिन शैइन कुछ भी। सुबहानहु वो अल्लाह पाक है, मेरा अल्लाह पाक है, व तआला और बुलंद है, बरतर है, आला है, अम्मा उससे युशरिकून जो वो शिरक कर रहे हैं। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 38। फ़आत ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, आप क़राबतदारों को उनका हक़ दें, रिश्तेदारों को उनका हक़ दें। जब वसाइल रिज़्क़ तमाम तर अल्लाह ही के इख्तियार में हैं और जिस पर चाहे उसके दरवाज़े खोल देता है, तो असहाब सरवत को चाहिए, दौलतमंदों को चाहिए, जिनके पास रिज़्क़ ज़्यादा है उनको चाहिए कि वो अल्लाह के दिए हुए माल में से वो उनका वो हक़ अदा करते रहें जो उनके माल में उनके मुस्तहिक रिश्तेदारों, मस्कीनों और मुसाफिरों का हक़ रखा गया है। रिश्तेदार का हक़ इसलिए मुक़द्दम किया है कि इसकी फ़जीलत ज़्यादा है। हदीस में आता है कि गरीब रिश्तेदार के साथ एहसान करना, मोहब्बत करनी, उसके साथ एहसान करना दोहरे अजर का बायस है, दोहरे अजर का बायस बनता है। एक सदक़े का अजर बनता है और दूसरा सदक़े के अजर का सवाब वो बनता है और दूसरा सिला रहमी का सवाब बनता है। इसके अलावा उसको हक़ से ताबीर करके इस तरफ भी इशारा फरमा दिया कि इमदाद करके तुम उन पर एहसान नहीं करोगे, उनको जितलाओगे नहीं, बल्कि एक हक़ ही की अदायगी करोगे और उनको एहसान नहीं जितलाओगे। ऐ मेरे नबी, आप क़राबतदारों को उनका हक़ दें, वल मिस्कीन वब्न सबील और मिस्कीनों को भी और मुसाफिरों को भी उनका हक़ दें। ज़ालिका खैरुन लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं। इससे मुराद अल्लाह का चेहरा, इससे मुराद यानी जन्नत में अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होना, अल्लाह का दीदार। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून और यही लोग फला पाने वाले हैं। आयत नंबर 39। वमा आते तुम मिर्रबिल यरबुआ फ़ी अमवालिन्नास फ़ला यरबु इंदल्लाह और तुम जो सूद पर जो कर्ज़ देते हो
تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ تو جو تم قرض دیتے ہو سود پر، تم لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر وہ بڑے زیادہ ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ضرور ہوتا ہے کہ اتنے پیسے 1,00,000 کسی کو دیا تھا، 1,20,000 روپے مل گئے، 20,000 زیادہ مل گئے، بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث بن جاتی ہے، اور وہ پیسہ کبھی بیماری کے اوپر، کبھی تھانے کچہریوں کے اوپر، کبھی مصیبتوں کے اوپر، کبھی ڈاکے کی صورت میں، کبھی چوری کی صورت میں، کبھی نقصان کی صورت میں نکل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور متعدد صحابہ تابعین نے اس آیت میں ربا سے مراد سود بیاج نہیں بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے۔ جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا رعایا کو، کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو اور ایک خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے دے گا، اس کو ربا سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ مباح ہے، تاہم اللہ کے نزدیک اس پر اجر نہیں ملے گا۔ فلا یربو عند اللہ، اس سے اس اخروی اجر کی نفی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا جو تم عطیہ دو اس نیت سے کہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے، پس اللہ کے نزدیک اس کا ثواب نہیں ہے۔ اسے نیوتا کی رقم، نیوندرا جس کو پنجابی کہتے ہیں، نیوندرا کی رقم جو شادیوں کے اوپر دیا جاتا ہے، اسلامی یا شادیوں بیاہ میں دیا جاتا ہے، اس میں نیوتا کی رقم اور اسلامی کا عدم جواز بھی ثابت ہوتا ہے، جو شادی بیاہ کے موقع پر رشتہ دار ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس کی ابتدا شاید تعاون کے جذبے سے ہی ہو، لیکن اب یہ قرض کی صورت اختیار کر گئی ہے، جس کی ادائیگی ضروری سمجھی جاتی ہے اور عام طور پر اس کو اضافے کے ساتھ ہی لوٹایا جاتا ہے۔ اس طرح اس میں سود کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اس رواج اور طریقے کو بھی شرعاً ختم کرنا ضروری ہے۔ جو بھی آپ نے کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ مت سوچیں کہ میں نے اتنے اس کو دیے تھے اور وہ مجھے اتنے واپس کرے گا، اس نیت سے نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور اس کو اس نیت سے دیں کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اس کی رضا کے لیے میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہو، جو کچھ بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات سے ایک تو روحانی اور معنوی اضافہ ہوتا ہے، یعنی بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرے، قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب کئی گنے ملے گا، جس طرح حدیث میں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1014 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر، زیادہ ہو کر، دگنا ہو کر پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا، جو تم قیامت والے دن اس کا، جو اللہ کی طرف سے تم کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہو، اس کا اتنا ثواب ہوگا کہ ایک کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ بڑھ کر پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 40، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ نہیں ہے، کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا، کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی بیٹے نہیں دے سکتا، کوئی بیٹیاں نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی رزق دے سکتا ہے۔
اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ اللہ کے علاوہ خالق بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، پھر اللہ کے بغیر کوئی مار نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ کسی کو گولی مارتا ہے یا اس کو کسی اور طریقے سے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو جتنا مرضی مار لے، جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا اس کو وہ نہیں مار سکتا، اور ایسا ہوتا بھی نظر آتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ ہی تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر دوبارہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرے گا۔ پیدا بھی اس نے کیا، رزق بھی وہی دیتا ہے، اور پھر وہ تمہیں مارتا بھی وہی ہے، پھر دوبارہ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل منکم من ذلکم من شیء، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ سبحانہ، میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ پاک ہے، وتعالی، اور میرا اللہ بلند ہے، اما یشرکون، اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔